بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب پنجم در بیان تیمم۔ چار چیز اس در تیمم فرض میں دہم مرترا بدانش عرض۔ عزیز طلباء، نام آقا، آج ہم 18واں سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور یہ مشتمل ہے تیمم کے بیان پر مشتمل ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5واں باب باندھا در بیان تیمم کے بیان میں۔ چار چیز اس در تیمم فرض، چار چیزیں ہیں جو تیمم کے اندر فرض ہیں۔ میں دہم میں کنم کے معنی میں آتا ہے کہ میں کرتا ہوں، مر مینا خاص، ترا مینا تیرے لیے۔ دانش کہتے ہیں عقل مندی کو، فہم و فراست کو کہا جاتا ہے۔ عرض مینا عرض، اور اگر اس کو پڑھیں بے دانش تو پھر یہ بن جائے گا امر کا صیغہ ہے، اس لیے با کے نیچے ہم زیر پڑھیں گے۔ اگر اس کو پڑھیں دانش تو دنستن مصدر سے دان جو ہے امر کا صیغہ بن جائے گا۔ تو دونوں صورتوں میں اسے پڑھا جا سکتا ہے، اور اولا جو ہے یہی ہے کہ یہ معنی کیا جائے کہ میں عرض پیش کرتا ہوں، تو اس کو جان لے۔ ترجمہ کر رہا ہوں۔ چار چیز اس در تیمم فرض، تیمم کے اندر چار چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں۔ میں دہم میں بیان کرتا ہوں، خاص کر تیرے لیے اپنی عرض، میں اپنی عرض پیش کرتا ہوں خاص کر تیرے لیے۔ بے دانش تو اس کو جان۔ نیت و قصد خاک اے سرور، خاک از جائے پاک اے مہتر۔ نیت کرنے کو کہا جاتا ہے واو مینا، اور قصد خاک یہ مرکب اضافی ہے، قصد کی نسبت خاک کی طرف ہے، یعنی مٹی کا ارادہ۔ اے سرور کا معنی ہے اے سردار۔ خاک مینا مٹی، از مینا سے، جائے مینا جگہ، پاک مینا پاک، اے مہتر یہ بھی سردار کو کہا جاتا ہے، اے بہتر کے زمرے میں آتا ہے۔ تیمم کے فرائض میں سے پہلا فرض نیت کرنا ہے، وہ قصد خاک اور مٹی کا ارادہ کرنا ہے۔ اے سرور اے سردار، خاک از جائے پاک، اور جہاں سے تیمم کیا جا رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اے سردار یعنی پاک جگہ سے مٹی لی جائے، اے سردار۔ نیت این است گر نمی دانی کہ نمازت مباح گردانی۔ نیت این است گر نمی دانی، نیت یہ ہے گر میں نہ اگر نمی دانی تو نہیں جانتا ہے، نیت یہ ہے اگر تو اس کو نہیں جانتا ہے تو غور کریں ذرا۔ نیت این است گر نمی دانی، نیت یہ ہے اگر تو نہیں جانتا، نمی دانی تو نہیں جانتا، کہ نمازت مباح گردانی کہ تو اپنی نماز جائز کر، تو اپنی نماز جائز کر۔ جب بندہ اپنی نماز کا ارادہ کر لے تو یہی نیت ہے، ٹھیک ہے۔ چو زدی ہر دو پنجہ را برخاک، پس بے مالش برو کے گردی پاک۔ چو میں نہ جب، زدی میں نہ تو مارے، زدی واحد حاضر کا صیغہ ہے، زدن مصدر سے لیا گیا ہے۔ ہر دو پنجوں کو کہا جاتا ہے۔ را میں نہ کو، بر میں نہ پر، خاک میں نہ مٹی۔ جب تو اپنے دو پنجوں کو مٹی پر مارے، مٹی پر اس طرح ضرب لگائے، مارے۔ پس بے مالش، پس میں نہ پھر، مال جو ہے نا لفظ مال یہ صیغہ واحد حاضر ہے، فعل امر مالیدن مصدر سے ہے، بمانا ملنا، بمانا کیا ہے ملنا۔ پھر تو پنجوں کو زمین پر مارے، پھر تو ان کو مل، بروئے چہرے کو کہا جاتا ہے۔ با میں نہ پر، روئے میں نہیں چہرہ۔ پس بمالش بروئے، پھر تو اس کو اپنے چہرے پر مل، کہ گردی پاک، تاکہ تو پاک ہو جائے، پس دیگر بار پنجہ زن برحال، ہر دو ساعد بمرفقین بمال۔ پھر پس میں نہ پھر، دیگر میں نہ دوسری مرتبہ،
دیگر بار کا مطلب ہے دوسری مرتبہ، پنجہ زن ہاتھ کو پنجے کو مار، برحال اسی حالت پر جیسے پہلے مارا تھا پھر دوبارہ اس کو دوسری مرتبہ مارے، پھر دوسری بار اپنے پنجے کو اسی حالت پر مار۔ ہر دو ساعد، ساعد کہتے ہیں کلائی کو، ساعد کسے کہتے ہیں؟ دونوں کلائیوں کو بمرفقین کونیوں تک، بمال تو مال تو ترجمہ سمجھیں۔ پس دیگر بار پنجہ زن برحال، پھر دوسری مرتبہ اپنے پنجے کو ویسے ہی اسی حالت پر زمین پر مار۔ ہر دو ساعد بمرفقین بمال، پھر تو اپنے دونوں کلائیوں کو کونیوں سمیت مل، یعنی وہ مٹی جو لگی ہے اس کے ساتھ تو مسح کر۔ در تیمم فریضہ ہی چار است، تیمم میں چار چیزیں فرض ہیں، چار چیزیں یہ جو ہم نے بیان کی ہیں نا، یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ ایک تو ہے نیت کرنا، دوسرا ہے قصد خاک، مٹی لینا، مٹی کا، یہ دو چیزیں فرض ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز فرض کون سی ہے کہ اپنے دونوں پنجوں کو زمین کے اوپر مارنا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر چہرے پر مل لینا۔ اچھا یہ تیسرا فرض ہے۔ چوتھا فرض یہ کہ دوبارہ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا، یہ چوتھا فرض ہے، اور پھر ان کے ساتھ کونیوں کلائیوں سے کونیوں تک مسح کر لینا۔ یہ چار فرض ہم نے تیمم کے بیان کیے ہیں۔ در تیمم فریضہ ہی چار است، تیمم میں یہ چار فرض ہیں کہ ترا زی چہار نہ چار است، اس لیے کہ تیرے لیے ان چار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی خلاصی نہیں۔ نچار کا معنی کیا ہے؟ خلاصی۔ ان چار کے علاوہ کوئی خلاصی نہیں ہے، ان چار کے علاوہ کوئی خلاصی نہیں ہے۔ نزد ما شرط نیست استیاب، در تیمم تو نقطہ را در باب، نزد میں نہ نزدیک، ما میں نہ ہمارے، شرط میں نہ شرط، نیست میں نہ نہیں۔ استیاب، استیاب کہتے ہیں احاطہ کرنے کو، ہمارے نزدیک احاطہ کرنا یہ شرط نہیں ہے، احاطہ کرنا یہ شرط نہیں ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ روایت لے آئے ہیں جس پر فتویٰ نہیں ہے، جس پر فتویٰ نہیں ہے، لیکن اساترین قول یہی ہے کہ منہ اور بازوں اور کونیوں کا احاطہ کیا جائے گا، اور احاطہ کرنا یہ شرط ہے، احاطہ کرنا شرط ہے، یہی صحیح ترین قول ہے، اور اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے علماء کرام کی طرف سے۔ اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہو تو حکم یہ ہے کہ اس کو اتار کر مسح کیا جائے، انگلیوں کے درمیان میں بھی مسح کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ اور مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شعر کے اندر جو روایت نقل کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس پر فتویٰ نہیں ہے، اساترین یہ ہے کہ احاطہ کیا جائے گا۔ نزد ما شرط نیست استیاب، ہمارے نزدیک احاطہ کرنا یہ شرط نہیں ہے۔ در تیمم تو نقطہ را در باب، تیمم میں تو اس ایک نقطے کو یاد رکھ، اس نقطے کو یاد رکھ، تیمم میں تو اس نقطے کو یاد رکھ یا حاصل کر، ٹھیک ہے۔ پھر ذرا ترجمہ سمجھیں۔ نزد ما شرط نیست استیاب، ہمارے نزدیک احاطہ کرنا شرط نہیں، یہ مصنف فرما رہے ہیں، اور وہ روایت لے آئے ہیں جس پر فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ دوسری روایت پر ہے کہ احاطہ کرنا شرط ہے۔ در تیمم تو نقطہ را در باب، تیمم میں تو اس نقطے کو حاصل کر لے، اس نقطے کو حاصل کر لے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے نام آقا کا 18واں سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، تیمم کے فرائض پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔